عورت کے ساتھ بحث کرنا بالکل خودکشی کے مترادف ہوتا ہے، کیونکہ عورت کا ظرف بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ عورت غلطی ماننے سے قاصر ہوتی ہے۔ اگر آپ اس سے بحث کر کے اسے اس کی غلطی کا احساس دلاتے ہیں، یا تو یہ رونے لگ جاتی ہے یا پھر جذباتی ہو کر بھڑک جاتی ہے اور بد اخلاقی پر اتر آتی ہے۔ اس لیے عورت سے کبھی بحث نہ کریں۔ اگر اصلاح کرنی ہے تو عمل سے کریں۔ عورت لفظوں سے زیادہ عمل پر اعتبار کرتی ہے، کیونکہ لفظوں کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو نرمی، ایک پہلو سختی۔ عورت ایک پہلو قبول کرتی ہے، ایک پہلو قبول نہیں کرتی۔ وہ جس کو اچھا سمجھ لیتی ہے اس کی برائی کو قبول نہیں کرتی، جس کو برا سمجھ لیتی ہے اس کی اچھائی کو قبول نہیں کرتی۔ یہی چیز عورت کو ناقص العقل ثابت کرتی ہے، کیونکہ دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ اچھائی برائی دونوں انسان کی فطرت کا حصہ ہیں۔ کسی میں اچھائی کم برائی زیادہ ہوتی ہے تو کسی میں برائی کم اچھائی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اچھائی تو ہر انسان میں ہے۔ اس لیے نہ تو کوئی 100% اچھا ہوتا ہے، نہ 100% کوئی برا ہوتا ہے۔ اس لیے جس کی اچھائی سے متاثر ہوتے ہو اس کی برائی کو بھی قبول کرنے کا حوصلہ رکھو۔ سدا انسان ایک جیسا نہیں رہتا، وقت اور حالات انسان کو اچھا برا بنا دیتے ہیں۔ یہاں ظرف کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو اچھائی کی وجہ سے قبول کرتے ہو، جب اس میں کوئی برائی دیکھو تب بھی اسے قبول کرو اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ تعلق توڑنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، کیونکہ غلطی آپ کی اپنی ذات سے بھی ہو سکتی ہے۔ فرشتے آپ خود بھی نہیں ہیں۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو۔ لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا دوست بھی ہو، مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ مضبوط انسان وہ نہیں ہوتا جو روتا نہیں، بلکہ مضبوط انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ ان آنسوؤں کو پونچھ کر ایک بار پھر دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جائے۔ کبھی کبھی غصہ مسکراہٹ سے زیادہ خاص ہوتا ہے، کیونکہ مسکراہٹ سب کے لیے ہوتی ہے، مگر غصہ صرف ان کے لیے جن کو ہم کھونا نہیں چاہتے۔ منزل انسان کے حوصلے آزماتی ہے، جھوٹے پردے آنکھوں سے ہٹاتی ہے۔ کسی بھی چیز سے ہمت مت ہارنا، کیونکہ ٹھوکر ہی انسان کو چلنا سکھاتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ دوسروں کو گرانے میں انرجی ضائع کرنے کے بجائے خود کو اٹھانے میں انرجی لگائیں، کیونکہ دوسروں سے نفرت آپ کو برباد اور خود سے محبت آپ کو آباد کرے گی۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس میں تمہیں کسی چیز کا فائدہ نہ ہو۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اگر کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اسے سیدھے اور پورے نام سے پکارا کرو۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔
جو ہچکچاہٹ کی پیروی کرتا ہے وہ حق کھو دیتا ہے، اور جو غیبت کرنے والے کی پیروی کرتا ہے وہ سچے دوستوں کو کھو دیتا ہے۔ جس سے آپ کو بے پناہ محبت ہو اور وہی بندہ مسلسل آپ کی تذلیل کر رہا ہو، تو ایک وقت آتا ہے جب ہمارے جذبات سختی اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر کہیں نہ کہیں محبت دب سی جاتی ہے۔ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ جہاں ایک فرد کی کمی ہوتی ہے وہاں اس فرد سے ہی وہ کمی پوری ہوتی ہے۔ روپیہ یا کوئی دوسری چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ عبادات اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ پوری دنیا سے لڑنے والا انسان من پسند شخص کے آگے ہار جاتا ہے، اور وہی شخص پھر ہمیں اوقات دکھا کر چلا جاتا ہے۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ محبت میں ایک چنتے ہیں اور باقی سارا جہاں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شخص ہی سارا جہاں بن جاتا ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور الحمدللہ کہنے کی عادت اپنا لیں۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ پریشانیاں صرف مقافات عمل کے تحت نہیں آتی، کچھ آزمائشوں کے طور پر، کچھ سبق دینے، کچھ نیکیاں دینے اور کچھ مستقبل کی تیاری کے لیے بھی آتی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے، ایک وہ چاہنے والا جو حد سے بڑھ جائے، اور ایک وہ دشمنی رکھنے والا جو عداوت کرے۔ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔